بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد ارسلان۔ آپ مجھے یونیک نیوز کی اسکرین پر اس وقت دیکھ رہے ہیں اور پروگرام ہے میں اور آپ۔ ناظرین، آج جو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں شخصیت موجود ہیں کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ میرینا بوٹ کلب جو لاہور ہے اس کے سی ای او ہمایوں اختر بٹ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ہمایوں اختر بٹ صاحب جو ہے یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، بہت سارے ڈیفرنٹ کنٹریز میں رہے اور اس کے علاوہ جو ہے پاکستان میں یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو لے کے چل رہے ہیں۔ کیا انیشیٹو ہے آپ کو اسی پروگرام میں بتائیں گے، لیکن سب سے پہلے ہم اپنے معزز مہمان کو کریں گے ویلکم۔ ہمایوں صاحب بہت بہت خوش آمدید آپ کو کرتے ہیں اپنے اسٹوڈیو میں اور اپنے اس پروگرام میں۔ تھینک یو، شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا۔ اور بٹ صاحب سب سے پہلے تو آپ مجھے بتائیے گا کہ جو آپ نے لاہور میں ایک شاندار منصوبہ شروع کیا ہوا ہے، سب سے پہلے تو مجھے اس منصوبے کے اپنا جو ہے جو لاہور میرینا بوٹ کلب ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بریف کیجیے گا۔ جی، یہ لاہور میرینا بوٹ کلب ہیڈ بلو کی جو تقریباً 45 کلومیٹر لاہور سے دور ہے، یہ بنا ہوا ہے۔ اس کا راستہ جو ہے وایا ملتان روڈ ہو جاتا ہے اور پھر آپ ہیڈ بلوکی میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس میں ہمارے پاس بوٹ کلب میں فیسلٹیز ہیں، لائک اسپیڈ بوٹنگ ہے، جیٹ سکی ہے، پیراسیلنگ ہے، بنانا بوٹنگ ہے اور کچھ سپورٹس بھی ہیں۔ تو ہم یہ فیسلٹی فیملیز کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے اور تمام دوسرے لوگوں کے لیے جو انجوائے کرنا چاہتے ہیں اپنا سیر و تفریح کے لیے، تو ان کے لیے فیسلٹی موجود ہے اور کھانے پینے کا انتظام بھی ہے۔ بٹ صاحب اسٹوڈیو میں انوائٹ کرنے کا آج آپ کو ایک بہت ہی خاص مقصد تھا کہ آج آپ کی جانب سے ایک انیشیٹو لیا گیا ہے جس میں آپ جو ہے 29 مارچ بروز اتوار کو ایک ریلی نکال رہے ہیں، بوٹ ریلی ہوگی۔ اس ریلی کے بارے میں ہمیں بتائیے گا کہ ریلی کا مقصد کیا ہے؟ جی، یہ ریلی ہر سال ہم کرتے ہیں 23 مارچ کو۔ اس سال ہم تھوڑا سا لیٹ ہو گئے ہیں کیونکہ وہ عید بیچ میں آ گئی، تو ہم نے ایک ہفتہ آگے کر دیا۔ بیسیکلی پاکستان ڈے فیملی فیسٹیول ہے اور اس میں تقریباً 20 بوٹس ہیں جو لاہور سے ٹریول کریں گی وایا ریور، اور اس میں فیملیز بھی ہیں، اسٹوڈنٹس بھی ہیں اور کچھ آرگنائزیشنز بھی ہیں۔ تو یہ ہم ٹریول کر کے راستے میں ایک سٹاپ کریں گے پکنک کے لیے، اس کے بعد پھر ہم آپ نے ایک بات کیا، آرگنائزیشنز ہیں آپ کے ساتھ اس سب سے پہلے تو ریلی کا مقصد تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا۔ یوم پاکستان تو آپ نے بتا دیا کہ یوم پاکستان کے موقع پر یہ آپ لوگ کرتے ہیں، لیکن جو ریلی کا مقصد ہے ذرا مجھے اس کے بارے میں تھوڑا سا بریف کریے گا۔ ریلی کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو واٹر سپورٹس کو پروموٹ کرنا، جو کہ دنیا میں ایک بہت مقبول کھیل ہے، اور اس کے علاوہ یہ اولمپک میں بھی واٹر سپورٹس ہے جس میں پاکستان شامل نہیں ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو پاکستان میں واٹر سپورٹس، جھیلیں، لیکس، دریا، سمندر اور واٹر پونڈز بھی کافی ہیں جہاں پر یہ کام ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ میں یہ بھی ریکمینڈ کروں گا کہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہم بناتے ہیں اس میں پانی کی کمی ہوتی ہے اور پانی کا لیول ہر سال نیچے جا رہا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ ان کو ایڈوائز کرے کہ جو سوسائٹیز ہیں وہ ایک جھیل کے لیے بھی جگہ رکھیں تاکہ کچھ ٹیمپریچر کم رہے، کچھ ہیومیڈیٹی ٹھیک رہے، نارمل رہے، اور اس کے علاوہ پانی کا جو لیول ہے زمین کا وہ بھی ٹھیک رہے اور گرینری بھی زیادہ ہو۔ اچھا، اس کے علاوہ فائنینشلی آپ جو سپورٹس یہ دیکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ جو دریا جھیلیں فائنینشلی اکانومی کے لیے کچھ اس میں ہم لوگ بہتری کر سکتے ہیں؟ کیا پاسبل ہے اس چیز کو؟ کیونکہ آپ ادر کنٹریز دیکھ کے آئے ہیں، وہاں پہ آپ رہے ہیں، وہاں کے آپ نے انوائرمنٹ کو کلوزلی آبزرو کیا ہوا ہے۔
بیسیکلی جو یورپ ہے اس میں واٹر سپورٹس کے لیے کسی قسم کی جو فیسلٹی آپ پرووائڈ کرتے ہیں اس کے لیے کسی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہوتی گورنمنٹ سے. ہمارا یہ ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ انرجی آپ کی جو ویسٹ ہوتی ہے وہ پرمیشنز پہ ہوتی ہے جو کہ آپ کو کبھی ملتی نہیں. دوسرا یہ ہے کہ انویسٹمنٹ کے لیے جو بینک ہیں پاکستان کے وہ کوآپریٹ نہیں کرتے، جو کہ یورپ میں اور جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان میں بینک جو ہیں ان کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے انویسٹمنٹ کے لیے، جس کی وجہ سے انٹرنیشنل ٹورزم ان ملکوں میں بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. تو ہم نے اگر پاکستان میں انٹرنیشنل ٹورزم کو پروموٹ کرنا ہے تو اس کے لیے گورنمنٹ کے اپروولز اور بینک کی طرف سے لو انٹرسٹ پہ ریٹ پہ ملنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں انویسٹ کریں. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان اس میں بوٹنگ انڈسٹری میں بالکل بھی نہیں ہے. اگر ہم یہاں پر بوٹس اور اس کے جو ریلیٹڈ پارٹس اور انجنس ہیں وہ بنانا شروع کر دیں تو یہ ایکسپورٹ 100% ایکسپورٹ آئٹم ہے جو کہ جس کی بڑی سخت ضرورت ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں. وہاں پر ایک بوٹ جو ہم مثلاً 100 روپے کی مثال کے طور پر بناتے ہیں تو وہ 1000 یا 1500 میں وہاں پر بک سکتی. تو بہت فرق ہے، مارجن بھی بڑے اچھے ہیں. ٹیکسٹائل کے علاوہ ہمیں اس انڈسٹری کو بھی پروموٹ کرنا چاہیے. ریلی میں آپ کیا کیا پوائنٹس ہائی لائٹ کرنے لگے ہیں اور ادارے کون کون سے ہیں جنہوں نے کوآپریٹ کیا ہے ابھی تک؟ ہمارے ساتھ پاکستان نیوی کوآپریٹ کرتی ہے، ریسکیو 1112، ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن آف پنجاب، گرین ٹورزم پاکستان اسلام آباد اور منہاج یونیورسٹی لاہور اور روڈا جیسے اچھے ادارے جو ہیں وہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں. اچھا، تو ایکسپورٹس آپ نے کہا ہے کہ صرف یہ جو منصوبہ ہے جسٹ جو کشتیاں بنائیں گے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، یا پاکستان میں رہ کے پاکستان کے فائنینشلی اکانومی کو ایک تو ایکسپورٹ میں تو فائدہ ہوگا لیکن اس کے علاوہ پاکستان میں اس کے کیا کیا یوزز ہم لوگ کر سکتے ہیں؟ پاکستان میں ہم یہ ہے کہ ہمارے پاس ریکریشن کے جو فیسلٹیز ہیں بہت کم ہیں. ایک اتنا بڑا شہر لاہور جیسے کراچی تو اس میں یہ فیسلٹی آلموسٹ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ فیملیز کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے، ینگ جنریشن کے لیے ہمیں تفریحی مقامات بنانے چاہیے. اور واٹر سپورٹس جو ہے یہ بہت پسندیدہ سپورٹس ہے جو کہ دبئی، ابوظہبی، اپنا شارجہ، عجمان اور سعودیہ میں اور پورے مڈل ایسٹ میں اور یورپ میں، امریکہ میں، جاپان میں، تھائی لینڈ میں، جہاں کہیں بھی آپ جاتے ہیں تو یہ سپورٹس بہت زیادہ مقبول ہے. تو اس میں انٹرنیشنل ٹورزم بھی بہت زیادہ وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور بڑی انکم ہو سکتی ہے، انکم جنریٹ ہو سکتی ہے. پاکستان کی جو چیزیں ہیں کیا سڑکوں کا بوجھ بھی اس سے کم کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ اگر پاسبل ہے تو اس میں ہم لوگوں کو بینیفٹ کتنا ہے، بینیفٹ مارجن کتنا ہے؟ جو روڈز کے ساتھ ہم لوگ چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہے ہوتے ہیں اس میں اور اس میں کتنا فرق آئے گا؟ اس میں یہ ہے کہ اگر ہم اپنے ریورز، ماشاءاللہ 5 دریا ہیں پاکستان میں، اور جو کینالز ہیں وہ ایشیا کا سب سے بہترین نیٹ ورک ہے، ان کو ہم استعمال کریں نیویگیشن کے لیے تو جتنا ہیوی اکوپمنٹ ہے لائک ریت، بجری، سیریا، سیمنٹ، اسکریپ وغیرہ، یہ ہیوی چیزیں ہیں جو ہمیں بائی ریور ٹرانسپورٹ کرنے چاہیے. ریورز کو کینالائز کرنا چاہیے تاکہ ریورز کا پانی ڈیورنگ فلڈ سیزن ریورز میں ہی رہے، باہر نہ جائے. تو اس پر ورکنگ کرنی پڑے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو
جیسے آپ نے فرمایا کہ جو ٹرانسپورٹ تھرو ریور آپ کرتے ہیں یہ 80% لیس ایکسپینسو ہے دین ٹریکٹر ٹرالی یا ٹرکس وغیرہ پہ آپ جو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں، اور وہ سڑکوں کا آپ کا بلینز آف ڈالرز کا ہر سال نقصان ہوتا ہے۔ آپ کو یہ لگتا ہے کہ کیا گورنمنٹ جو ہے ہماری اس پہ کوئی اچھا انیشیٹو لے گی؟ کیونکہ 80 سال سے تو یہ سارا جو ہمارا فیلڈ ہے یہ بند پڑا ہوا ہے۔ جی، ہمیں ڈیفرنٹ سیکٹر میں دیکھنا پڑے گا کہاں کہاں ہم انویسٹ کر کے اپنی انڈسٹری کو ایکسپورٹ کے لیے بنا سکتے ہیں۔ اس میں کافی پاکستان میں پاسبلٹیز ہیں انویسٹ کرنے کی، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے اور بینک کی طرف سے کوئی انکریجمنٹ نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں۔ جو میں نے اپنے 28 سال جو ریزیڈنٹ میرا رہا ہے فرانس میں، وہاں پر دیکھا ہے کہ سب سے آگے آپ کے ساتھی جو بنتے ہیں وہ بینک اور گورنمنٹ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں آپ کو کیا کیا چاہیے۔ تو یہاں پر اگر انکریجمنٹ ہو جائے گورنمنٹ کی طرف سے اور بینک کی طرف سے، تو یہ چیز جو ہے بڑی جلدی ڈیولپ ہو سکتی ہے۔ میں بینکنگ سسٹم کی طرف ہی آؤں گا۔ آپ سے کوشچن ہے میرا کہ بینکنگ سسٹم، بینک کا آپ کہہ رہے ہیں کہ لون دیتا ہے، بینک لون پاکستان میں بھی تو ڈیفینیٹلی گرانٹ کرتا ہوگا نا؟ دبئی میں پاکستانی جاتے ہیں، انڈینس جاتے ہیں، وہاں سے لون لیتے ہیں، ادر کنٹریز میں جاتے ہیں، تو کیا یہ اب رسکی نہیں ہو جائے گا کہ رسک ہوگا اس میں؟ گورنمنٹ بھی ڈیفینیٹلی ان پالیسیوں پہ دیکھ رہی ہوگی، بحیثیت قوم ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ہم کو اس چیز پہ بھی تھوڑا سا عمل کرنا ہوگا۔ دیکھیں، ساری دنیا میں جتنی انڈسٹری بنتی ہے وہ بینک فائننس کرتا ہے زیادہ تر، تو اس لیے ہمارے پاس جو لوگ بینک اگر انٹرسٹ ریٹ اپنا لوور کر دے، جیسے یورپ میں ہے، بڑا انڈسٹری کے لیے بہت کم 2-3% پہ لون مل جاتا ہے، تو ایسے اگر ہو جائے تو یہاں پر مریم نواز صاحبہ بھی تو لون دے رہی ہیں، بہت سارے لون دے رہے ہیں، اپ ٹو جو ہے 1 کروڑ تک لون دیا جا رہا ہے گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے۔ تو مزید کتنی اس میں جو ہے بہتری آنی چاہیے مزید، کیونکہ انٹرسٹ ریٹ تو مارجن بالکل انہوں نے بھی کم رکھا ہوا ہے۔ جی، تو اس میں یہ ہے کہ دیکھنا پڑے گا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں جو ڈیولپ کنٹریز ہیں لائک دبئی، ابو ظہبی، یہ اپنا جاپان، یورپ وغیرہ، تو وہاں پر انڈسٹری کے لیے ریٹس جو بینک کے ہیں وہ بہت کم ہیں۔ تو اگر ہم سر مارک اپ تو پاکستان میں بھی بالکل کم دے رہے ہیں نا۔ مریم نواز صاحبہ جو ابھی لون دے رہی ہے، آپ دیکھ لیں کہ مریم نواز نے ہر سیکٹر کے لیے لون کی ڈفرینٹ وہ فیسلٹیز دی ہوئی ہیں، تو کیا سمجھتے اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لون کی اماؤنٹ کم ہے انڈسٹری کے لیے، یا پھر انٹرسٹ ریٹ تو وہی ہے جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں چل رہا ہے؟ جی، اس وقت پاکستان میں جو ریٹ انہوں نے واقعی کم کیے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ انڈسٹری کے لیے کچھ اور کم ہونے چاہیے تاکہ لوگ اچھا مزید آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مزید لیٹ سپوز کہ اگر بوٹ انڈسٹری ہم لوگ لگا دیتے ہیں تو پھر ہمیں ایکسپورٹ کے مراحل میں بھی گزرنا پڑے گا، جب ہم ادر کنٹریز میں بھجوائیں گے چیزیں تو اس کے لیے بھی تو ہمیں یہاں پہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے جو ہے بیسیکلی آپ کو سرٹیفیکیشن کی ضرورت ہے، تو وہ سرٹیفیکیشن یہاں پر ڈفرینٹ آرگنائزیشنز موجود ہیں جو سرٹیفائی کر دیں گی، تو اس کے بعد ایکسپورٹ میں کوئی کسی قسم کا آپ کو پرابلم نہیں ہوگا۔ چلیں آپ جو یہ جو 29 مارچ کا پروگرام ہے، آپ اس حوالے سے ہمارے جو ویورز ہیں ان کو کیا کہنا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں آپ ہمیں کوئی بتائیے گا کہ یہاں پہ کس طرح کا انجوائمنٹ ہوگا اور کیا کیا پاسبلٹیز ہوں گی یہاں پہ؟ اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم لوگوں کو اپنا ریور اور گرینری جو ہے پاکستان میں وہ ڈسکور کرانا چاہتے ہیں کہ لوگ دیکھیں کہ وہاں ان ایریاز میں جہاں کوئی انسان سوائے کسان کے اور کوئی نہیں جاتا، نہ وہاں پر روڈز ہیں، نہ وہاں پر کوئی شہر ہے یا کچھ، تو وہ چیزیں دیکھنا۔ پھر راستے میں گارڈنز آتے ہیں،
ڈفرینٹ فروٹس کے گارڈن آتے ہیں، فصلیں آپ دیکھتے ہیں، گرینری دیکھتے ہیں، صفائی دیکھتے ہیں، نیچرل بیوٹی ہے، تو اس کو ہمیں ڈسکور کرنا چاہیے جو بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو پانی سے دوستی کا موقع بھی ملتا ہے، اور جو واٹر فوبیا پاکستان میں ہے اس کو بھی اس طرح سے کم کیا جا سکتا ہے۔ واٹر فوبیا کم کیا جا سکتا ہے۔ اور ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ 29 مارچ بروز اتوار جو ہے شرک پور شریف سے لے کے جو ہے وہ ہیڈ بلو کی براستہ جو دریائے راوی ہے یہاں سے ایک بوٹ ریلی نکالی جا رہی ہے جس میں دعوت عام دی جا رہی ہے۔ کوئی بھی انسان جو ہے آ کے انجوائے کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے۔ اور جو واٹر کا جو سفر ہے آپ دیکھیں کہ یہ قدرت کے جو ہے کچھ راستے بنائے ہوئے ہیں، انسان جو ہے ان کو شاید جو ہے وہ دیکھتا نہیں ہے یا موقع نہیں ملتا یا پھر جو ہے وہ بھول چکا ہے۔ تو ایک بہت اچھی کاوش ہے بٹ صاحب آپ کی، لیکن یہاں پہ جو ہے لوگ جو ہیں ڈیفینیٹلی جو پروگرامز دیکھے گا ان کے دل میں خواہش آئے گی، تو وہاں پہ کوئی ٹکٹ والا سسٹم تو نہیں نہ ہو رہا؟ نہیں جی، یہ ہم کیونکہ اس چیز کو اپنے طور پر پروموٹ کر رہے ہیں، اور جو پاکستان کے ڈیفرنٹ ادارے ہیں وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں، اور ہم کسی قسم کی ٹکٹ وغیرہ نہیں رکھتے، یہ فری ہے، بالکل فری ہے، ہر کوئی آ سکتا ہے۔ ہم اپنے اسٹوڈنٹس، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں، کچھ فیملیز بھی ہمارے ساتھ آ رہی ہیں۔ چلیں انشاءاللہ جو انجوائمنٹ ہوگا، جو موقع ملے گا انجوائمنٹ کا، اس کو بھی ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن یہ ہے کہ 29 مارچ بروز اتوار 9 بجے شرک پور شریف سے جو ہے یہ شاندار ریلی نکالی جائے گی۔ ریسکیو آفس کے پاس بالکل جو ہے یہ پوائنٹ ہوگا شرک پور شریف میں، تو وہاں سے جو بھی جوائن کرنا چاہتا ہے وہ جوائن کر سکتا ہے، اور بالکل جو ہے ریفریشمنٹ کا بھی اسی کے ڈیوریشن میں جو ہے اسٹاپ ہوں گے، کچھ انجوائمنٹ ہوگا، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہر امیر غریب اس کا فرق بھی اس میں بالکل ختم ہوگا۔ اور یہاں پہ جو اہم پوائنٹس میں نے نوٹ کیے ہیں اس میں یہ ہے کہ جو ہمارے ایک تو جو انڈسٹری ہے بوٹ انڈسٹری، اس کو اگین جو ہے وہ فال کرنے کے لیے جو ہے وہ بٹ صاحب کی ایک بہت شاندار تحریک ہے۔ تو پاکستان کے کہیں بھی بہت سارے علاقے ایسے ہوں گے جہاں پہ یہ انڈسٹری پہلے تھی، لوگ پل نہیں ہوتے تھے تو لوگ جو ہے وہ کشتی کے ذریعے کراس کرتے تھے، دریا کو عبور کرتے تھے، نہروں کو عبور کرتے تھے، رستے میں لاتے تھے۔ لیکن یہ ہے کہ اب جب نفسا نفسی کا دور بن چکا ہے، ٹریفک اس طرح سے آ گیا، تو یہ جو ایک شعبہ تھا یہ بالکل دب کے رہ گیا ہے، جو کہ میرے خیال میں پاکستان کی ایک اگر میں کہوں کہ یہ ثقافت کا حصہ تھا، لیکن اب جو ہے یہ مکمل طور پہ شعبہ جو ہے یہ پسپائی کا جو ہے وہ ایک ذریعہ بن چکا ہے۔ تو اس کو اب اگین اوپر لے کے آنے کے لیے کن کن مراحل سے گزرنا پڑے گا، ایک جو انسان جو ہے وہ فرد واحد جو ہے وہ کوشش کر سکتا ہے، لیکن جب تک کولیکٹیو کاوشیں اس میں نہیں آئیں گی تو تب تک یہ میرے خیال میں پاسبل نہیں ہے۔ اس میں جو ہے سفری سہولیات بھی کر سکتے ہیں، بالکل سفر کے لیے بھی بوٹس بن سکتی ہیں، اور ایک شہر سے دوسرے شہر میں بہت زیادہ معاملات میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ روڈز بلاک ہو جاتے ہیں۔ جب روڈز بلاک ہو جاتے ہیں تو ہمیں گزرنے میں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے اگر یہ بوٹ نیٹ ورکنگ بھی ہو تو اگر روڈ بلاک بھی ہے تو جن لوگوں نے جانا ہوتا ہے، بہت زیادہ دور سفر کرنا ہوتا ہے یا پہنچنا مجبوری ہوتا ہے روڈز بلاک کی وجہ سے، جو نہیں جا سکتے ان کے پاس یہ ایک بہترین آلٹرنیٹ ہوگا۔ اب گورنمنٹ اس کو کس طرح سے دیکھتی ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ گورنمنٹ کے فیصلے ہیں، کیونکہ ریسنٹلی اگر پاکستان کی صورتحال دیکھی جائے تو ہم لوگوں نے اس چیز کو بہت زیادہ آبزرو کیا ہے کہ پاکستان میں کافی انڈسٹریز جو ہیں وہ پسپائی کا شکار ہو رہی ہیں، چاہے وہ کپڑے کی انڈسٹری ہو، چاہے کوئی بھی کاروباری لائن تھی، وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے۔ میرے خیال میں یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے، گورنمنٹ آف پاکستان کو اس کو اپروو کرنا چاہیے، اور ظاہر بات ہے کہ جب گورنمنٹ آف پاکستان اس پہ پراپر ورکنگ کرے گی تو یہ لاکھوں کروڑوں جو نوکریاں بھی نکل کے آئیں گی۔ ایک دیرینہ خواب ہوتا ہے ہر گورنمنٹ کا کہ ہم لوگ جو ہے وہ جابز نکالیں، تو میرے خیال میں یہ ایک بہت سمپل سا آئیڈیا ہوگا ان کے لیے کہ آپ لوگ جو ہے وہ ایزیلی جابز نکال سکتے ہیں اور لوگوں کو روزگار کے مواقع بھی ملیں گے اور ساری چیزیں ہوں گی۔ تو میرے خیال میں پروگرام کے جو ہمارے موٹیوز تھے وہ بھی آپ لوگوں کے پاس آ گئے ہیں، اور جو میرین لائف ہے، جو آبی زندگی ہے، ہم لوگوں نے اس کو بھی بڑے اچھے سے جو ہے اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں۔
کہ جب یہ آپ کے رستے بنے ہوں گے، نہری رستے ہوں گے، دریائی رستے ہوں گے، تو جو پلیوشن والا واٹر ہے وہ بھی اس میں نہیں جائے گا اور پانی جو ہے وہ ہمیں شفاف ملے گا، اور یہ ماحولیاتی بہتری کے لیے بھی بہت زیادہ چیز ضروری ہے. تو ناظرین اسی کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت. ہوپ سو کہ جی سر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے پنجاب گورنمنٹ کو یہ بھی پرپوز کیا تھا کہ جو کینال ہے وہ لاہور کی کینال، اس میں ٹھوکر سے جلو تک ہم ایک میٹرو بوٹ سروس شروع کریں، جو کہ جو سڑک کے کنارے دونوں طرف رش بہت زیادہ ہے، اس میں لوگ ٹریول کر سکیں گے. ہر 2 کلومیٹر بعد ایک سٹاپ ہوگا اور ایک ٹورزم بھی بڑھے گا، اور یہ سروس جو ہے دن رات پرووائڈ کی جا سکتی ہے، جس میں لوگ آسانی سے ٹریول کر سکیں. جو بریجز ہیں ان کے لیے ہم نے پرپوز کیا تھا کہ ان کی جو سلیب ہیں ان کو ہم ہائیڈرولک جیکس سے اپنی سیٹنگ کر کے اس کو اوپر کر سکتے ہیں جہاں تک پاسبلٹی ہو. تو یہ ایک لاہور کی خوبصورتی میں بہت اضافہ ہوگا اگر ہم اس پروجیکٹ کو کر لیں. بالکل مرد صاحب، یہ آپ کا تو یہ جب آپ نے یہ پروپوزل دیا تو یہ کس گورنمنٹ کو آپ نے دیا تھا؟ یہ سی ایم مریم نواز والی یا اس سے پہلے گورنمنٹ کو؟ نہیں، اس سے پہلے جو گورنمنٹ تھی ان کو دیا. بزدار صاحب والی گورنمنٹ میں، عثمان بزدار صاحب، عمران خان کی حکومت میں. ان سے پہلے جو میاں شہباز شریف صاحب. میرے خیال میں جو سی ایم مریم نواز ہے وہ بہت سمارٹ سی ایم ہے، اور وہ اگر اس پروگرام کو دیکھیں گے کسی بھی توسل سے تو وہ اس آئیڈیا کو لازمی پک کریں گی. کافی آپ نے ان کی بہت زیادہ چیزیں دیکھی ہوں گی مریم نواز صاحبہ کی، جو فوری وہ ایکشن بھی لے رہی ہوتی ہے، اور ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ کام تو کر رہی ہے. بالکل صحیح. تو سی ایم مریم نواز سے کسی طرح سے آپ لوگ ملاقات کر کے ان کے سامنے اگر یہ آئیڈیا پٹ کریں تو؟ جی، میں نے یہ آئیڈیا پنجاب ٹورزم جو ہے ان کے تھرو دیا تھا ایک پروجیکٹ بنا کے، لیکن اس پر ابھی میرا خیال ہے ورکنگ نہیں ہوئی. تو میرے خیال میں یہ بہت اچھا انیشیٹو ہوگا. تو بہت سارے لوگ اس چیز کو چاہتے ہیں ادر کنٹریز میں جائیں تو یہ بہت زیادہ، کیونکہ وہاں پہ تو یہ جو ہے نارمل سی چیز ہے کہ بہت زیادہ ٹورزم ہر جگہ پہ. اگر آپ دبئی چلے جائیں، ادر کنٹریز میں چلے جائیں تو وہاں پہ یہ تو انہوں نے بہت زیادہ تفریح گاہ بنائی ہوئی ہے، بلکہ انہوں نے تو اپنا سیپریٹ ایک ایریا کر کے جو ہے وہ اس چیز کو پروموٹ کیا ہوا ہے. تو سی ایم صاحبہ دیر کس بات کیا، پاکستان میں لاہور میں بہت زیادہ یہ میرے خیال میں ایک خوبصورتی کا منظر ہوگا کہ جب بہت ساری جو ہے وہ کشتیاں جو ہیں وہ چل رہی ہوں گی تو پروجیکٹ جو ہمیشہ بڑھتے رہتے ہیں. تو میرے خیال میں انیشیٹو ہوپس ہو کہ یہ آڈیو جو ہے میں جہاں تک پہنچا سکتا ہوں، میں منسٹر ایجوکیشن تک پہنچا سکتا ہوں. اس کے علاوہ کچھ فیڈرل جو ہمارے منسٹرز ہیں میں ان تک یہ لازمی آواز پہنچاؤں گا کہ اس پہ جو ہے وہ عمل درآمد ہونا چاہیے. ایک بڑا میرے خیال میں جس طرح سے مریم نواز صاحبہ کے سر پہ ایک بسنت والا تاج سجا ہے نا کہ لاہوریوں کی خوشیاں دوبالا ہو گیا ہیں، تو یہ بھی وہی چیز ہوگی کہ اس سے بھی وہی بہتری آئے گی. تو ناظرین انشاءاللہ جو ہے اس پروجیکٹ پہ جو ہے وہ سی ایم مریم نواز صاحبہ تک ہم آواز پہنچائیں گے. باقی جو کرتا دھرتا ہے پنجاب کی سی ایم صاحبہ وہ ہوپس ہو کہ اس پہ جو ہے وہ پراپر کوئی عمل درآمد کریں گی. تو اسی کے ساتھ جو ہے اس انڈسٹری کو فعال کرنے کے لیے بٹ صاحب جو آپ کی کوششیں ہیں خراج تحسین بھی ہم پیش کرتے ہیں کہ ایک اچھا انیشیٹو ہے آپ کا. تو ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا مختصر سا پروگرام. ہمیں دیجیے گا فی الوقت اجازت. اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے گا خیال. بٹ صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور بہت قیمتی باتیں کی ہیں، اچھے بزنس آئیڈیاز دیے ہیں گورنمنٹ آف پنجاب کے بھی جو کام آ سکتے ہیں، اور جس میں جو ہر گورنمنٹ کا خواب ہوتا ہے ہزاروں کروڑوں نوکریاں والا، وہ بھی آپ نے جو ہے وہ بتا دیا کہ اس طرح سے بھی فلفل ہو سکتا ہے. اب ایکشن لینا یا نہ لینا وہ گورنمنٹ کا کام ہے. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.